وہ ہمارے جہلم شہر میں ایک بڑا ناخوشگوار واقعہ ہوا آلموسٹ 2 ہفتے پہلے. میں نے اس کو کرنٹ افیئر صرف اس لیے نہیں بنایا تھا کہ کہیں ہماری اس سسٹر کے لیے مصیبت کھڑی نہ ہو جائے جن کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا. لہٰذا اب میرا ایک ایمانی فریضہ بنتا ہے کہ میں ان کے حق میں آواز بلند کروں کہ یہ بالکل جھوٹا الزام لگا ہے. پہلے تو مجھے یہ تھا, میں نے ویڈیو بنائی تو یہ ہمارے جو TLP والے لوگ 2017 کے دھرنوں سے ہم پر مسلط ہوئے میں اسٹیبلشمنٹ کا یہ ایک سمجھ لیں آخری تحفہ ہے ظاہر ہے. تو اس کے بعد انہوں نے تحفے دینے سے توبہ کر لی ہے. کہیں یہ نہ وہاں پہنچ جائیں کہ وہ انجینئر چونکہ اب ساتھ کھڑا ہو گیا لہٰذا اب اس کی ضمانت نہیں ہونے دینی. لیکن اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے دفعہ اتنی خطرناک لگائی ہے, 295B لگائی ہے. 295C جو ہے وہ توہین رسالت کی ہے اور 295B جو ہے توہین مذہب کی ہے, قرآن کی توہین. اس کی بھی کم از کم قید جو ہے وہ 10 سال ہے اور ضمانت بھی نہیں ہوتی. اور خام خواہ لگے ہمارے گھر سے آلموسٹ 3 کلومیٹر کے فاصلے پر DPO کی جو رہائش ہے پولیس لائن, اس سے واکنگ ڈسٹنس کے اوپر اہل حدیث کی ایک مسجد ہے, سلومی مسجد. کئی دفعہ میں نے وہاں جمعے کی نماز بھی پڑھی ہے جب کبھی میں ادھر سے گزر رہا ہوں. اس مسجد کے جو امام ہے اہل حدیث عالم دین ہے, ان کی وائف بھی عالمہ ہے اور ماشاءاللہ ان کے بچے بھی دیندار ہیں. بڑا آلموسٹ 21 سال کا ہے, اس سے چھوٹا 18 سال کا ہے. اور وہ خود باہر گئے ہوئے تھے کسی دوسرے ملک. پیچھے سے ان کے گھر میں محلے کے لوگ پانی بھرنے کے لیے آتے ہیں اور دیکھیں کیسی نمک حرامی کی کہ پانی ان کے گھر سے بھر رہے ہیں. وہاں اس خاتون کے بچے نورانی قاعدہ اور قرآن پاک کے جو پرانے اوراق گھروں میں ہوتے ہیں نا, ان کو وہ ایک ڈبے میں رکھ کر نظر آتش کر رہے تھے. اور یہی سب سے بہترین طریقہ ہے توہین سے بچانے کا. لیکن کسی کے سامنے نہ کریں, یہ لوگ تو جاہل ہیں. وہ اپنے گھر کے سین میں کر رہے تھے اور دروازہ کھلا ہوا تھا, پانی بھرنے کے لیے لوگ آ رہے تھے. ایک بندہ ایسا نمک حرام نکلا, پانی ان کے گھر سے بھرا اور ان کی ویڈیو بنا لی اور باہر جا کے موب اکٹھا کر لیا. 300-350 بندہ اکٹھا کر لیا کہ جی اندر قرآن پاک کی توہین ہو رہی ہے. ان کو نہیں کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, تو بتا دیتے کہ بھائی یہ پرانے ہیں اور یہ بخاری میں حدیث موجود ہے. اللہ کا شکر ہے وہاں موب سے ایک بندے نے عقل مندی کرتے ہوئے 15 پہ کال کی اور پولیس آ گئی. پولیس نے بڑی مشکل سے, میں سلوٹ کرتا ہوں پنجاب پولیس کو اور جہلم کی پولیس کو بالخصوص, کہ انہوں نے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنی مدعیت کے اندر مقدمہ درج کیا. ورنہ اگر کسی مولوی کی مدعیت میں مقدمہ درج ہونا تو پھر یہ ہر پیشی پہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن زیادتی یہ کی کہ اس کے اوپر جو کچھ لکھا وہ انتہائی خطرناک تھا, بلکہ خطرناک تھا. اس میں سیدھا سیدھا لکھا کہ واقعی ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک کو آگ لگائی جا رہی ہے اور توہین ہو رہی ہے. اب ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کا ورژن نہیں لکھا کہ توہین نہیں کر رہے تھے, وہ پرانے اوراق کو تلف کرنے کے لیے آگ لگا رہے تھے. یہ نہیں لکھا. خطرہ تھا مولویوں سے کہ یہ آپ نے کیا لکھ دیا. FIR تو لکھی گئی غلط. خیر وہ امید ہے بڑی کورٹس میں جا کے اڑ جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو دوسری نیکی انہوں نے کی کہ ایٹ لیسٹ ہماری اس سسٹر کو, ان کے بچوں کو حفاظت سے لے گئے اور تھانے میں رکھا. اس کے بعد وہ جوڈیشل بھی ہو گئے, ابھی وہ جیل میں ہیں, ان کے بچے بھی اور وائف بھی. اللہ تعالیٰ ان کے لیے عافیت کا معاملہ کرے, آمین. اس تکلیف کو یعنی وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جو خود بیوی بچوں والا ہے. سیدھی سی بات ہے. بیٹھے بٹھائے ایک آزمائش آ گئی, اور اتنی بڑی آزمائش کہ پاکستان جیسے ملک میں اگر توہین مذہب کا الزام لگ جائے, چلیں میرے اوپر لگے, میں تو ایک غار میں زندگی گزار رہا ہوں, لیکن عام آدمی تو اس طرح زندگی نہیں گزار سکتا. اس لیے میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی منع کیا کہ آپ نے اپنے چہرے کے ساتھ آ کے کوئی دین کی خدمت کرنے کی کوشش نہیں کرنی. اس کے ساتھ پھر بہت کچھ جڑا ہوا ہے. آپ ہماری ویڈیو شیئر کروایا کریں یا اپنے دوستوں کے پاس بیٹھ کے بات کریں یا پوسٹ لگا دیا کریں زیادہ سے زیادہ. کیمرے میں آئیں گے پھر آپ کی زندگی مشکل ہو جائے گی. اس طرح کی زندگی مجھے تو اللہ نے حالات فیوریبل کیے تو میں گزار رہا ہوں. ہر شخص کو اس طرح کے حالات نہیں ملیں گے اور نہ اس میں قوت برداشت ہوگی. میں نے DPO کو اسی وقت کال کی, آلموسٹ کوئی 12 سے 15 منٹ میری ان سے بات ہوئی. تو میں نے ان کو بریف کیا. وہ دیندار آدمی ہیں, اس سے 1 ہفتہ پہلے وہ اکیڈمی میں مجھے مل کے جا چکے تھے. تو انہوں نے مجھے پھر پوری صورتحال بتائی. انہوں نے کہا انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ناانصافی نہ ہو. اور مجھے کہنے لگے ابتسام الہی ظہیر صاحب کی بھی کال مجھے آئی تھی, کیونکہ یہ ہمارے جو اس وقت کے DPO ہیں یہ لاہور کے رہنے والے ہیں. تو ابتسام الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی, وہ چونکہ اہل حدیث مکتب سے ہیں تو یہ بھی ایک اہل حدیث کا ہی مسئلہ تھا. انہوں نے کال کی کہ یہ تو ہماری صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے, مشکات کے اندر بھی آپ کو پہلی جلد کے اینڈ پہ مل جائے گی. میں نے کافی ویڈیوز میں اس حدیث کو بیان کیا ہے. تو سیدنا عثمان کے دور میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آذربائیجان کے لیے جب مسلمان جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو حذیفہ ابن یمان نے دیکھا کہ جو نیو مسلم ہیں وہ مختلف طریقے سے قرآن پڑھ رہے ہیں. کسی نے وہ ڈائلیکٹ سیکھا ہوا تھا, یعنی کوئی پڑھ رہا ہے ادھر, کوئی پڑھ رہا ہے ادھر, یعنی پنجابی میں اگر ہوتا تو انہوں نے حضرت عثمان سے آ کے عرض کی کہ اے امیر المومنین, امت کو اختلاف سے بچائیں, تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی. ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے, یہ آپس میں لڑیں گے کہ یہ لفظ اس طرح نہیں اس طرح, تو آپ اس طرح کریں کہ ان کو ایک جگہ پہ جمع کریں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کا لکھوایا ہوا نسخہ, وہ بھی بخاری میں آتا ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے ریٹن ریکارڈ ایک جگہ جمع کیا تھا.
कुरान नबी इस्लाम खुद दे के गए हैं, ये ज़हन में रखिएगा, लेकिन रिटन रिकॉर्ड जो रसूलुल्लाह के नोट्स थे वो एक जगह पे हज़रत अबू बकर ने जमा किए। सहाबा किराम के तो सीनों में था। वो जंग जमामा के मौका पर जब हुफाज शहीद हुए तो हज़रत उमर के मशवरे से रसूलुल्लाह के रिटन नोट्स मंगवाए गए, एक जगह जमा किया गया। हज़रत अबू बकर की वफात के बाद वो हज़रत उमर के पास मुसहफ आया। हज़रत उमर की शहादत के बाद वो सैयदा हफ्सा जो हमारी माँ है उम्मुल मोमिनीन सलामुल्लाहि अलैहा, उनके पास था। हज़रत उस्मान ने अपने दौर में उसको मंगवाया, उससे कॉपीज तैयार करवाई। ज़ाहिर उस ज़माने में कागज़ तो नहीं था, कॉपी तैयार करना बड़ा मुश्किल काम था, और वो पूरी खिलाफत के अंदर फैला दिए चंद एक नुस्खे के लोग उससे देखें। ज़्यादा 8-10 नुस्खे से ज़्यादा जरूरत नहीं थी, लोगों ने ज़माने याद रखना होता था। ये तो कागज़ की शरत आई है तो अब हमारे पास है, वरना आज हमारे पास कुरान हर बंदे के पास ना होता, खरीद ही ना सकते आप। तो उस हदीस में आता है कि सैयदना उस्मान ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरैश की किरात को बाकी रखा और बाकी नुस्खे जो थे लोगों के पास रिट्रीव करके उनको आग लगा दी। इसलिए नहीं कि वो गलत थे, इसलिए कि इख्तलाफ पैदा ना हो। सिर्फ कुरैश की किरात को हम रिटर्न में चलाएं, जुबानी दूसरी चलाएं, वो आज तक चल रही है। सातों किरात लोगों को आती है, जो कारी सबा अशरा का कोर्स करके आते हैं उनको ये किरात आती है, लेकिन रिटर्न में ये रखा गया ताकि यूनिटी रहे, वरना तो मुसीबत खड़ी हो जाती। इसीलिए ये मुसहफ़ उस्मानी कहलाता है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक किरात को बाकी रखा, बाकी नुस्खों को आग लगा दी तल्फ करने के लिए, और बड़ा सही काम किया। अगर वो दफनाते हैं तो बाद में कोई निकाल के कहता नहीं कुरान तो असल ऐसी, पानी में बहा देते हैं तो कहीं पे पानी खुश्क होता और किनारे लगता, लोगों ने कहना असल कुरान तो ये, उस्मान ने कुरान बदल दिया। तो बुखारी शरीफ से ये साबित हुआ कि मुसहफ को महफूज रखने का तरीका ही उसको आग लगाना है। ये गुस्ताखी कहां से होगी, ये तौहीन कहां से होगी? अल्लाह माफी दे, ये तो इस तरह तौहीन नहीं होती। खुदा के लिए अल्लाह से डर जाए। और इस वीडियो की वसातत से सबसे पहले मैं पुलिस को कहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में बदकिस्मती है कि इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी भी पुलिस है, पकड़ने वाली भी पुलिस है। बाहर के मुल्कों में इन्वेस्टिगेशन अलग से करती हैं एजेंसीज, और उसमें फिर मजलूम को हक मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैंने डीपीओ से तो उसी वक्त कहा, उन्होंने कहा इंजीनियर साहब मैं समझता हूं इस चीज को। मैंने उनको मिशकात भी गिफ्ट की थी, मैंने कहा मिशकात की पहली जिल्द के एंड पे जाके हदीस आती है, आप पढ़ लें। ये प्योरली जो उन्होंने किया कुरान सुन्नत के मुताबिक है। हाँ, मैं एग्री करता हूं कि लोगों के सामने नहीं करना चाहिए था, और उस बेचारी ने लोगों के सामने किया भी नहीं, अपने घर में कर रही थी, लेकिन दरवाजा बंद होना चाहिए था। सीधी सी बात है, क्योंकि ये तो लाइल्म किस्म के लोग हैं। 300-350 बंदा आग लगाने लगा, पेट्रोल की बोतल भी ले आया जी एक बंदा। इन 350 को कहना कि आप नमाज जुमा के लिए मस्जिद में आ जाओ, या आज यही कुरान जिसके लिए तुम आग लगाने के लिए तैयार हो, आज तर्जमे से दरसे कुरान होगा, एक बंदा भी नहीं आएगा। ये इनकी कुरान के साथ एक मोहब्बत है। इनका दोस्त इनको फ्रेंच जुबान में खत लिख देना, वो लोगों से तर्जमा करवाते फिरेंगे कि किधर डॉलर ही ना भेजे वर्ड्स, यूरो ही ना भेजे वर्ड्स। लेकिन जो अल्लाह की किताब है उसका तर्जमा हुआ हुआ पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं, और वो इतना आसान नसीहत हासिल करने के लिए। मैं दकीक मसाइल की बात नहीं कर रहा, नसीहत, और प्राइमरी मकसद भी इसका नसीहत है। वऊहिया इलैया हाज़ल कुरान लिउनज़िरकुम बिहि वमन बलग। ए नबी तुम फरमाओ कुरान मुझे इसलिए वही किया गया ताकि मैं इसके जरिए तुम्हें भी डर सुना दूं और जिस तक ये किताब पहुंचे। और फिर अल्लाह ताला ने इसको इस तरह मुहकम किया कि 4 दफा एक ही सूरत में फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया। है कोई नसीहत हासिल करने वाला? लेकिन लोग पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह के एहतराम आप इनसे करवा लें। कहते हैं जी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसका तल्ख पहलू है सबसे ज्यादा बगैर समझ के पढ़ी जाने वाली किताब कुरान है। अस्तगफिरुल्लाह, ये किताबें जिंदगी थी, पीएचडी डिग्रीज की हुई है, कुरान तर्जमे से नहीं पढ़ा हुआ। हम नहीं कहते कि आप जरूर अरबी सीखें, आप अरबी सीख भी लें, आपसे बेहतर तर्जमा बड़े उलमा ने किया है। जिस फिरके से आपका ताल्लुक है आप पढ़ लें। बरेलवी हैं तो अहमद बरेलवी का पढ़ लें, देवबंदी हैं तो थानवी साहब का पढ़ लें, अहले हदीस हैं जो नगड़ी साहब का पढ़ लें, शिया है सैयद फरमान अली शाह का पढ़ लें, और पढ़ो सही किसी सूरत, और इससे हिदायत हासिल करें। इसका प्राइमरी मकसद है ही हिदायत है। लेकिन हम बस इस तरह के एहतराम हमसे करवा लें, पढ़ नहीं सकते। कहीं पे तौहीन हो रही है या नहीं हो रही है, वहां पे ये आग लगाने के लिए तैयार है। आग खुद लगा चुके आप। जब कुरान को आप नहीं पढ़ रहे तो आपने इंटेलेक्चुअल आग तो लगाई, और इसकी सजा मिलनी है। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। रसूलुल्लाह क़यामत के दिन शिकायत करेंगे कि मेरी उम्मत ने कुरान को पीठ के पीछे डाल दिया था, यानी इसकी तालीमात से रूगर्दानी कर दी थी। और हम बैठे हुए शफाअत के इंतजार में, वो इंशाअल्लाह बरहक है। असा अन यबअसक रब्बुका मक़ामन महमूदा, मकाम महमूद रसूलुल्लाह को मिलना है, मकाम शफाअत इंशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन मुझे बताएं, जिसकी शिकायत रसूलुल्लाह करेंगे उसकी शफाअत कौन करेगा? सोचने की बात है, कितनी खतरनाक बात है। बाकी ये सारी अदब करवा लें, चूम लें, इसको गुलाफ में ऐसा लपेटें कि कोई खोल भी ना सके। मैं तो कहता हूं पाकिस्तान में तो बगैर तर्जमे कुरान प्रिंट ही नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानियों का क्या काम है कि अरबी कुरान सिर्फ प्रिंट हो, अरबी और साथ उर्दू प्रिंट हो। आइन में दाखिल करें, जिस तरह हमारे आइन में लिखा है कि बगैर गलती के कुरान प्रिंट करना यह हुकूमत की जिम्मेदारी है, और वो करते हैं इस तरह आइन में। और ये मैं जो आजकल आइनी तरमीम का शौक चढ़ा हुआ है हमारी एस्टैब्लिशमेंट को भी और पॉलिटिकल जमातों को भी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा ये 27वीं और 28वीं आइनी तरमीम आप प्लान कर रहे हैं, उसमें ये भी डाल दें कि कुरान पाक बगैर तर्जमे के प्रिंट ही नहीं होगा पाकिस्तान में। ये इतनी बड़ी नेकी है। और जिस मस्जिद में बगैर तर्जमे वाला मिला वो रिट्रीव कर लिया जाएगा। ये नहीं मैं कह रहा कि मौलवी को पकड़ के अंदर करें, नहीं, वो उठा ले वहां से और उसकी जगह उतरे तर्जमे वाले रखते हैं ताकि लोग पढ़ें।
جو اس کا پرائمری مقصد ہے. اور آپ دیکھیں ظاہری ادب اتنا ہے, بنگلہ دیش میں ایک سوشل ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا, بی بی سی والوں نے اس کو رپورٹ کیا, ڈاکومنٹری رکھی ہوئی ہے. یہاں پہ بھی آپ نے کراچی میں دیکھا نا کہ وہ جو پان کھاتے ہیں وہ پچکاری پھینک دیتے ہیں دیواروں کے اوپر. اسی طریقے سے مرد حضرات جو ہیں وہ کوئی کونا دیکھ کے وہاں پہ پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہاں پر لوگ بڑے تنگ تھے کہ ہماری دیوار کے اوپر لوگ پیشاب کر جاتے ہیں, وہ ساری گندی ہو جاتی ہے. تو انہوں نے قرآن پاک کا جو رسم الخط ہے نا, سلس, ایگزیکٹ اسی رسم الخط میں عربی میں لکھ دیا کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے, لیکن لکھا عربی میں. اب لوگ تو سمجھ رہے قرآن ہی ہے. انہوں نے دور کیمرے لگائے ہوئے ہیں, کئی لوگ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, جیسے انہوں نے دیکھا ہے کوئی چوم بھی رہا ہے اس کو, پیشاب لفظ کو چوم رہا ہے, پیشاب کرنا منع ہے. ویسے کتنی شرمندگی کی بات ہے. وہ ایک فلم بنائی ہے نا خدا کے لیے, اس میں ایک سین ہے, وہ مجھے کسی نے بھیجا تھا, میں نے فلم نہیں دیکھی, وہ سین دیکھا ہے کہ جس میں وہ ایک دہشت گرد کو پکڑتے ہیں اور اس کا انٹرویو کرتے ہیں. تو وہ فر قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ انٹرویو کرنے والا اس سے پوچھتا ہے کہ جو تم پڑھ رہے ہو اس کا کیا مطلب ہے. وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا. وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ اتنا فلوئنٹ یہ عربی بول رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اب انہیں کون بتایا کہ ہمارے جتنے برین واش قسم کے مولوی ہیں ان کو خالی عربی ہی آتی ہیں, ترجمے کوئی نہیں آتے, اپنے مولویوں کے ترجمے بھی نہیں پڑھتے. کتنا بڑا ظلم کیا ہم نے اس کتاب کے ساتھ. ویسے آپ نعرے لگا لیں جتنے مرضی لگاتے رہیں, لیکن اس قرآن کے ساتھ اخلاص آپ کا اس وقت شو ہوگا جب آپ اسے پڑھیں گے. لیکن ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے توہین مذہب کے زماد لگانے ہیں ان کاموں کے اوپر کہ جو توہین مذہب ہے بھی نہیں. تو یہ جلانا سب سے آسان طریقہ ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی طریقہ ہو سکتا ہے ڈسپوز آف کرنے کا تو وہ دفنانا ہے, لیکن اس کے لیے بھی آپ کو جگہ چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ دفنائیں, کچھ عرصے بعد قبرستان میں لوگ دفناتے ہیں, وہاں پہ قبر کھودی جائے, پھر قرآن نکل آئے, پھر ادھر روڈز بند ہوئی ہوں جی قرآن نکلے جی, تھلو زمین وچ قرآن کسی نے رکھا ہے. ادھر توہین بناتے ہوئے کوئی دیر لگتی ہے. تیسرا جو طریقہ ہے وہ پانی میں بہانے کا ہے, وہ بھی خطرناک ہے. ہمارے یہ ساتھ بالکل مشکل سے 1 کلومیٹر دور ہے یہاں سے دریائے جہلم. جب پانی کم ہوتا ہے ڈیم میں روک لیتے ہیں تو کنارے کے اوپر مصحف آئے ہوئے ہوتے ہیں جو کسی نے اوپر سے پل سے پھینکے تھے. بھائی آپ نے تو بوری میں ڈال کے پھینکے, اتنی بلندی سے پھینکے, وہ جیسی پانی پہ لگتی ہے بوری پھٹ جاتی ہے اور صفحے بکھر جاتے ہیں. اس کا طریقہ ہے کشتی کرائے پہ لیں, مضبوط بوری لیں, اس میں آپ ڈالیں صفحے, اس میں کوئی پتھر ڈالیں, اس بوری کا منہ باندھیں اور آرام سے اس کو چھوڑیں تاکہ پیندے میں بیٹھ جائے. اتنا خرچہ اسی کرنا کوئی نہیں. آسان طریقہ ہے کہ جو مختلف جگہوں پر آرگنائزیشن ہے, ہمارے جہلم شہر میں بھی آرگنائزیشن موجود ہے باقاعدہ, وہ پرانے قرآن حکیم ریٹریو کر کے انہیں ڈسپوز آف کرتی ہے, ان کے پاس جمع کروائیں. وہ کوئٹہ میں بھی آپ نے دیکھا ایک بندے نے وہ کئی غاریں کھودی ہوئی ہیں پہاڑ کے اندر اور وہ پرانے نسخوں کو ڈسپوز آف کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اتنے خرچے کیوں کرنے پڑ رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے بخاری شریف کے اوپر عمل نہیں کرنا. اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ بخاری شریف میں جو یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے یہ نہ سمجھیے گا یہ صرف اہل حدیث مانتے ہیں, دیوبندی بریلوی بھی مانتے ہیں کہ اس طریقے سے قرآن پاک کو ڈسپوز آف کر سکتے ہیں. یہ یونانیمسلی ایگریڈ مسئلہ ہے. لیکن جب کسی کو توہین مذہب میں پھنسانا ہو تو پھر اس کی انٹینشن پہ فیصلہ کریں گے. یار کوئی عالمہ جو قرآن و سنت جاننے والی ہے, اس کے بچے جنہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ ایک مسجد کے کسٹوڈین ہیں, ان سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک کو جلائیں گے توہین کے لیے؟ ناٹ ایٹ آل. لیکن پوری ڈٹائی کے ساتھ یہ سارے کا سارا تماشا کھڑا کیا گیا. اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہی, ہم تو صرف سمجھا سکتے ہیں.